الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة مفتاح الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی حضرات نے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد رضا صاحب کے زبانی اصلاحی معلوماتی پرمغز تقریر سماعت فرمائی. اللہ جل شان ہو آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کے اس کو دل و دماغ میں بسا کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ شاعر نے کہا ہے کہ عمل سے جس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے سے جنت میں ملتا ہے، دنیا کی کامیابی میں ملتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا بھی ملتی ہے، اور بے عملی سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہو جاتی ہے، دنیا کی بربادی بھی ہوتی ہے اور آخرت کی بربادی بھی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اور ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی احکام کے مطابق، حضور کی سیرت کے مطابق اس چند دنوں کی زندگی کا قدر کیا اور اس حضور کی سیرت کے مطابق بسر کی، تو دنیا میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی اللہ کے رحمتیں برسیں گے، دنیا سے جب رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پر کامیابی کامرانی ملے گی. آج اگر ہم لوگ اپنے معاشرہ کا جائزہ لے، کون ایسی بیماری نہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں، کون ایسی دوری نہیں جو ہمارے اسلامی معاشرہ میں نہیں. کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مسجد سے بھی دور رہتا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، دوسری پر ظلم زیادتی بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، دوسری کی زمین پر قبضہ بھی جما رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن اور رسول اللہ کے رسول کی سیرت سے دور بھی رہتا ہے. اور اعمال کی دوری کے دور کے بات ہے، اعمال کی دوری تو ہے. اور آج کل تو ایسے فتنوں کا زمانہ چلا ہے کہ آج کل عقیدوں کی بیماری پھیل رہی ہے اور لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں، ملوث ہو رہے ہیں. تو یاد رکھیے عقیدے کی بیماری، ایمان کی بیماری
ایسی بیماری ہے اگر کسی کو لگ جائے تو اس بیماری کو اس کیا کرے گا، سیدھ جہنم میں پہنچا دے گا۔ اعمال میں کمی ہو جائے، ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، تو ایک نہ ایک اس ایمان کے بدولت آپ جنت میں ضرور پہنچ جائیں گے۔ نماز نہیں پڑھ سکے، تلاوت نہیں کر سکے، نیک اعمال آپ نہیں کر سکے کوتاہی کے بنیاد پر، اگر ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، حضور کی محبت، حضور کی عظمت آپ کے دل میں ہے اور دنیا سے چلے گئے، تو حضور فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ ایک نہ ایک دن اس ایمان کے بدولت کو مسلمان کہاں پہنچے گا، جنت میں ضرور پہنچے گا۔ اور آج کل ہمارے معاشرہ، ہمارے مسلمان دنیا کے ہر کام کی فرصت ہے ان کے پاس، دکانداری کا، زمینداری کا، موبائل چلانے کا، سیاست کا، کرسی کا، ہر چیز کا فرصت ہے۔ فرصت نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے اس کو فرصت نہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والوں نے کامیابی حاصل کی۔ کون چیز سے کامیابی حاصل کی؟ دکان سے، زمین سے، جائیداد سے، کرسی سے، اقتدار سے نہیں۔ فرماتا ہے اللہ جل شانہ الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اور کیسے پڑھتے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آج تو ہم لوگ نماز پڑھتی ہی نہیں، خشوع خضوع کے دور کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی خدمت میں کہا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل، کہ اعمال میں سے سب سے افضل ترین عمل کون ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے مستحبہ وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ثم ای العمل، نماز کے بعد پھر کون دوسرا ایسے عمل ہے جو تمام عمل میں سب سے افضل ترین ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کو راضی کرنا، یہ کیا ہے؟ تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم ای العمل، پھر کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ آج ہم لوگوں کا کیا؟ جہاد تو دور کی بات ہے، ہم لوگ تو مسجد بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد بہترین بنی ہوئی ہے، سنگ مرمر کی بنی ہوئی، پنکھے کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ مسلمان مسجد کے بغل میں اس رہتا ہے، گھر ہے، صحیح ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں رکعتان من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنا اتنا اللہ کے نزدیک میں اتنا درجہ ہے، اتنا فضیلت ہے کہ 2 رکعت دنیا سے بھی بہتر ہے، دنیا میں جتنی چیزیں اس سے بھی بہتر ہے۔ آج ہمارا مسلمان اٹھے گا، گرم بستر چھوڑے گا، آرام کرنا چھوڑ دے گا۔ آج تو ہمارے مسلمان اتنے آرام پرست ہو گئے کہ گرم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آرام کو زحمت اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھے آج کے آرام جو آپ کر رہے ہیں، کل قبر میں آپ کے لیے زحمت بن کر کے رہے گا۔ آج آپ آرام کر رہے، بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، یہی آرام جب قبر میں پہنچیں گے آپ کے لیے زحمت بن کر کے رہے گا۔ اور اگر آج آپ نے زحمت اٹھائی،
گرم بستر چھوڑا، مسجد میں گئے، وضو بنایا، نماز پڑھی، اللہ کے بارگاہ میں جھک گئے، یہی زحمت قبر میں آپ کے لیے کیا بنے گا؟ راحت بن کر کے رہے گا۔ تو مسلمانوں، زیادہ بولنے کی کیا ضرورت؟ طوفان لوح لانے سے کیا فائدہ؟ ایک بوندے کافی اگر اثر کر جائے۔ یہ جلسے، اتنا بڑا پنڈال جو انتظام کیا گیا ہے، اتنا جو خرچہ ہوا ہے، یہاں مسلمانوں کی آبادی کی کمی ہے، ایک رات اللہ کے رسول کے نام پر جاگنے کے لیے تیار نہیں، اتنے آرام پرست ہو گئے۔ آج تو اس کو، یہ پنڈال کو تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے کیا کرے؟ اپنے مال کو، اپنی جان کو قربان کر دے، تب تو اس کو آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا ہے، روایتوں میں آتا ہے، اتفاق میں آتا ہے کہ جب جنگ احد کا اعلان ہوا، صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں جنگ میں جانے کے لیے، تو حضرت عمر بن جموح جو حضور کے صحابی ہے، بوڑھے صحابی ہے، پاؤں سے مجبور ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے اپنے جسموں پر تلوار سجا رہے ہیں، جہاد کرنے کے لیے، جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن جموح نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بیٹوں کہاں جا رہے ہو، کہاں کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو بیٹوں نے عرض کی کہ ابا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا جہاں جانے کے لیے، ہم لوگ جہاں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن جموح نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹے ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ہم بھی جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ بوڑھے، ضعیف ہے، کمزور ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن جموح حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، ہمارے بیٹے ہم کو جنت سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو خیر روایت لمبی ہے، تو کہنے چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اگر چاہتے ہو تو دنیا میں کیا کرنا چاہو؟ چند دنوں کی زندگی شریعت کے مطابق، حضور کی سیرت کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کرنا ہوگا، تب بھی آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ دنیا میں تو ہر انسان پریشان ہے، کون ایسی انسان نہیں جو پریشان نہیں، لیکن اگر ایسے حالات سے زندگی گزرتی رہی، شریعت سے دوری، حضور کی سیرت سے دوری ہمارے زندگی پہ گزرتی رہی، تو پھر دنیا کے پریشانی تو کم ہیں، اصل پریشانی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ کامیابی حاصل کی ایمان والوں نے، الذین فی صلاتہم خاشعون، جس نے نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی، اسی میں مسلمان کی کامیابی۔ آپ نماز کو قائم کریں گے، نماز کی حفاظت کریں گے، یہی نماز آپ کے قبر میں حفاظت کرے گا، آپ کو قبر کی سختیوں سے بچائے گا، قبر کے اندھیرے سے بچائے گا۔ تو مسلمانوں، یہ جلسہ، یہ محفل جس غرض سے، اصلاح کے غرض سے منعقد کی گئی ہے، تب یہ جلسہ ہمارا کامیاب ہوگا جب ہم لوگ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارا جلسہ بھی کامیاب ہوگا، آپ کے آنا بھی کامیاب ہوگا، آپ کے جانا بھی کامیاب ہوگا، آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور اگر عمل نہیں ہو، آئے اور بیٹھے اور گئے، جیسے آنے سے پھر پہلے رنگ اور ڈنگ تھا، جانے کے بعد بھی وہی رنگ اور ڈنگ ہوگا، تو پھر یاد رکھے مرنے کے وقت پچھتانے سے کچھ ملنے والا نہیں۔ آج اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیجیے، اپنا اصلاح کیجیے، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے گا، دنیا بھی چمکے گا، آخرت بھی چمکے گا۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔